वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश। को नाम ले लेकर चैलेंज कर करके जो बात करेंगे तो जाहिर है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, जिद्दोजहद का भी तरीका नहीं है ये, और जंग का भी तरीका ये नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मैदान छोड़कर चले गए और पीछे जो है आप पलट कर ऐसी बातें करना शुरू कर दें और डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू कर दें। ये कोई जमहूरी अमल का मुझे इर्तिका नहीं लगता है। मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ भी हो, इंडिया लानत भेजता हूँ मैं इंडिया पर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात में जिद्दोजहद की है। कोड़े वो खाते हैं, कैदें वो काटते हैं, मुसीबतें वो बर्दाश्त करते हैं, जेलें वो देखते हैं, और सियासी लीडर महज अपने बयानात से हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और अगर हीरो बन गए तो क्या कहने, ना बने तो फिर क्या होगा। तो आपके साथ तो कुछ नहीं है, आप तो बहुत महफूज हैं। आपके बेटे भी वहां हैं, आपका अहले खाना भी वहां है, आपकी एक बच्ची है यहाँ पर, उनको भी कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो इस तरह की बातें आप जमहूरी जिद्दोजहद को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि कमजोर कर रहे हैं। मैं पहली बात, मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ। और मेरी जिंदगी में एक पूरा अमल रहा है। अयूब खान का दौर, याह्या खान का दौर, जियाउल्लाह खान का दौर, मुशर्रफ खान का दौर, किसी दौर में भी मेरा ये मौक़िफ़ नहीं रहा है कि फौज को इक़्तिदार में होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप इदारों के, आप आर्मी चीफ का नाम लेकर मुखातिब करें, या आप जो है वो एक इदारे के जो इंटेलिजेंस इदारा है उसके सरबराह का नाम लेकर मुखातिब करें। ये कम अज कम मेरे लिए जो है वो बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। ये ठीक नहीं था। आपको स्ट्रगल करनी है तो और तरीके आपके पास स्ट्रगल करने के। अगर आपका ये ख्याल है कि किसी तरफ से जमहूरी अमल में मुदाखलत होती है तो ये तरीका कौन सा होता है, आप जाकर पूरा सींग के साथ पीछे जाएं और टक्कर मारने की कोशिश करें। तो इस टक्कर मारने से आपका क्या नतीजा निकलेगा? इस बात बहुत गलत बात। और वजीर आजम ने जो बातें की हैं, ये वजीर आजम का मनसब ही नहीं था। वैसे भी जिनको ये मनसब मिला है वो इस मनसब के, मैं नहीं समझता हूं कि वो इस काबिल है कि इस मनसब पर होते। बहरहाल वो इस मुल्क का मुकद्दर है, इस मुल्क के लोगों का नसीब ऐसा है, इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती ये है कि सियासत में कैसे कैसे लोग आ गए और वो अब भी वहां पर हैं। दो जगह हैं जहां पर उनकी सुई अटकी हुई है कि मैंने क्रिकेट में ये कर दिया। भाई क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी नहीं है, पर गॉड से नहीं है पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी क्रिकेट। और क्रिकेट से कोई ऐसा तमगा नहीं मिल जाता है पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप वर्ल्ड कप ले आए या कुछ भी ले आए, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात कम नहीं होती हैं। ये एक खेल है और खेल में हार जीत होती है, कोई बात नहीं है। और आपके आने के बाद कौन सा पाकिस्तान ने मार के सर किए हैं वो भी हमने देख ली है। और दूसरा, मैंने शौकत खाना अस्पताल बनाई है। भाई आपने बनाई है यार, और लोगों ने नहीं बनाई। बहुत से इदारे हैं पाकिस्तान में जिन लोगों ने जीरो से शुरू किया
اور ایسے فلاحی ادارے قائم کیے ہیں کہ آپ اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کس طرح کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے, کس طرح اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا, کس طرح سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے اتنا بڑا وہ بنا دیا, نیٹ ورک بنا دیا ہے, کس طرح سے چھیپا کی ایمبولینسیں چل رہی ہیں پورے شہر کے اندر, پورے صوبے کے اندر, اور ہر جگہ پر چل رہی ہیں. تو یہ لوگ بڑا کام کرنے والے ہیں, انہوں نے تو ڈائریکٹ لوگوں کو سروس کیا ہے. آپ کے ہسپتال کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, آپ نے تیر مار دیا, آپ نے پاکستان کے لوگوں کا بڑا مسئلہ حل کر دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. عام عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے نا. بالکل, عام عوام پس رہے ہیں, اس دور میں پس رہے ہیں, اور کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو روپیہ سستا ہو جاتا ہے, روپیہ سستا ہو جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. بھائی روپیہ سستا ہو گیا تھا, اس قیمت پر تو روپیہ 1.5 سال پہلے ہو گیا تھا, قیمتیں تو اب بڑھ رہی ہے, تو اس کے اثرات اب جا کر پڑیں گے کیا؟ ابھی قیمتیں جو پچھلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں آٹے کی, سبزی کی, ہر استعمال کی اشیاء کی ساری قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس میں جو ہے آپ نے کوئی بڑی سائنس بتا دی, ہمیں راکٹ سائنس بتائیے جناب وزیر اعظم نے کہ جناب یوں جب ڈالر بڑھتا ہے تو یوں جب روپیہ کم ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے. بھائی یہ راکٹ سائنس ہمیں پتا ہے, ہمیں نہ سمجھائیں یہ راکٹ سائنس. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے, میں نواز شریف صاحب پر, ان کے انداز پر, ان کے سیاسی طرز عمل پر میں خود بات کر چکا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, پاکستان کے عوام کی جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو ان کی زبان ہے, سبحان اللہ, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا کورٹس کو کوئی ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ جناب چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا کرو, ویسا کرو, یوں کرو, ایسے کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں کہ ایگزیکٹو برانچ کے, ریاست کے ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ ہیں, اور دوسری برانچ جو ہے وہ جوڈیشری ہے, مکمل طور پر خود مختار جوڈیشری ہے. اگر آپ کو اس کی خود مختاری پر شک ہے تو جائیں کورٹ میں چیلنج کریں. اگر آپ کو چیف جسٹس صاحب کی کارکردگی پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اس فورم پر جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم کو جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے کنونشن سینٹر میں آپ ڈائریکٹر دینا شروع کر دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹائیگر فورس کا کنونشن تھا, اور اسی طرح سے ٹائیگر فورس کا کنونشن, تو ٹائیگر فورس کو لے کر چیف جسٹس کچھ نہیں ہے. ایک غیر قانونی, غیر آئینی, کسی بھی قانون کے بغیر لوگوں کا ایک اجتماع ہے جو انہوں نے جمع کر لیے ہیں. آج یہ آئین لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ٹائیگر کیا ہوتا ہے اور فورس کیا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بلا کر بٹھا دیا اور تالیاں بٹوا رہے ہیں, کہیں سے بھی آ جائیں گے اور ہمیں کہیں گے دیکھا ہم نے کنونشن سینٹر میں ٹارزنوں کو بلایا تھا, وہ ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا, ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا. یہاں 2 ہی ٹائیگر تھے, ایک عثمان ڈار اور ایک فیصل جاوید, جو 2 ٹائیگر تھے. باقی سارے کے سارے بیچارے عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ہماری طرح کے عام آدمی تھے. اچھا, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب جو پلان لے کر آ رہے ہیں اس سے چینی مہنگی نہیں ملے گی. مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے یہ پلان کہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. میں لکھ کر دیتا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کے دور حکومت میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی, مشکلات بھی لوگوں کی بڑھتی رہیں گی. ہم یہ خواب سہانا نہیں دیکھیں گے, ہمیں یہ سہانا خواب نہیں دیکھیں گے جو دکھا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا ہوتا ہے اور ان کے نوٹسز کا کیا ہوتا ہے. جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جناب میں فوج کے اداروں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, عدلیہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بھائی ان کا سب کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے, آپ کو اپنے دائرہ کار میں بیٹھ کر بات کرنی ہے. پارلیمنٹ اپنا دائرہ کار ہے, آپ اپنی جو بھی ایشو ہے لے جائیں نا پارلیمنٹ میں. آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, قومی اسمبلی میں آپ کے ایسے لیڈر آف دا ہاؤس کی, آپ کو جو بھی ایشو ہے, جس سے بھی ایشو ہے, آپ لے جائیں اور اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں. پارلیمنٹ کو آپ بے توقیر کرتے ہیں, پارلیمنٹ جلسے عام میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا تو یہ طرز عمل ہے. لیکن اپوزیشن بھی تو سڑکوں پر آئی ہے نا, وہ بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سڑکوں پر آنا ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے. ماسس سے خطاب کرنا ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے. جلسے عام کا انعقاد ان کا بھی حق ہے, اپوزیشن کا بھی حق ہے. حکومت بھی کرے, اپوزیشن بھی کرے.